अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें जो आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात का दायरा ठीक उसी तरह बढ़ाया जा रहा है जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में बता भी दिया था कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना केस में फैसला आया है, जो जज हुमायूं दिलावर ने दिया है, वो बहुत ही कमजोर फैसला है और उस फैसले का बड़ी अदालत में ठहरना, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। तो सभी कानूनी जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही राय दे रहे थे कि जल्द ही ये फैसला बिल्कुल मुअत्तल हो जाएगा और कलअदम भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हुक्मरानों ने बंदोबस्त पूरा कर रखा है कि इमरान खान साहब को जेल में ही रखना है, तो लिहाजा अब उसके लिए जो बाकी केसेस हैं उनके, जिनकी बड़ी तादाद भी है, तो उन केसेस के हवाले से अब जो है उनकी गिरफ्तारी को ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जाएगा, लंबा किया जाएगा। तो ये क्या मामला है, इसमें क्या हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी। बुशरा बीबी साहिबा की आज मुलाकात हुई है इमरान खान से, उसका अहवाल कुछ सामने रखेंगे। फिर बात करेंगे कि एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है पीटीआई की, वो वॉइस भी अब बंद कर दी गई है। वो किसकी वॉइस है? उसके साथ आपसे जिक्र करेंगे कि साइफर के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर काफी डिस्कशन जो है हो रही है। और इसमें भी अगेन जो हुक्मरानों का तो एक तर्ज अमल था ही कि वो बिल्कुल कोई बयानियां बनाने की सलाहियत ही नहीं रखते और इतने भोंडे अंदाज से बयानियां बनाते हैं कि उल्टा अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और अब तो अच्छे खासे जो उनके हमनवा सहाफी थे वो तक भी हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से भोंडी हरकतें कर रहे हैं साइफर के मामले को किसी भी तरह कवर अप करने की, लेकिन उससे भी उन्हें कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी बात होगी। और लास्टली आपको बताएंगे मरियम नवाज साहिबा की एक अजीब सी बात है, वैसे डिस्कस करनी भी अजीब ही लगती है कि वो क्यों इस तरह की हरकतें करती हैं। बिल्कुल समझ से बात बाहर है। आप जिस लेवल पर हैं आपको कम से कम थोड़ी सी कुछ मेच्योरिटी नजर आनी चाहिए, कोई विजन नजर आना चाहिए आपके हरकतों सकनात में। और अगर आप कुछ कैंपेन कर रही हैं किसी तरह की, कोई आपका एक कोई स्टंट्स हैं आपके पॉपुलैरिटी के, तो कम से कम उसमें एक ग्रेस नजर आनी चाहिए, उसमें आपको कुछ लॉजिक नजर आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करती हैं, खासी ज्यादा तनकीद का निशाना बना लेती हैं, खुद को बनवा लेती हैं। तो पहले तरह बात हो जाएगी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब का जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनको ये तय है कि उनको कुछ अरसा जेल में रखा जाएगा। इतनी जल्दी जेल के जो दरवाजे उनके लिए खुलेंगे नहीं। तो अब चूंकि ये फैसला तो कमजोर है और इसको आज नहीं तो कल सस्पेंड होना ही है, तो इसलिए अब बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि बाकी केसेस में उनको अंदर रखा जाए। अब इसी केस का जो मामला नैब में जेर समात है। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि दुनिया भर में एक लॉ है कि आपको एक जुर्म की एक ही सजा दी जा सकती है और एक जुर्म में आपको बार बार मुख्तलिफ तरीकों से सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगरचे तोशा खाना का फौजदारी केस जो है उसकी सजा तो आ चुकी है, उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं हो रही। तो अब नैब के थ्रू भी उसमें एक केस जो पहले से प्रोसीडिंग्स चल रही थी और उसमें कुछ इन्होंने उस पर रेफरेंस भी दायर कर रखा था। अब उस केस में इमरान खान साहब को जमानतें भी मिली हुई थी। फाइनली अब जो एक्सपेक्टेड था उसके बिल्कुल ऐन तवक्को के मुताबिक तोशा खाना का ही जो नैब का केस है उसमें इमरान खान साहब की जमानत को खारिज कर दिया गया है। जज मोहम्मद बशीर, ये नाम भी आपके लिए बड़ा फेमिलियर होगा, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का भी रेफरेंस सुना था, एवनफील्ड रेफरेंस वाला जो मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के बाद इनकी तरफ भेजा था। तो यही जज साहब थे, जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर सुना। फिर बाद में जो सजा सुनाई थी वो जज अरशद मलिक ने सुनाई थी, जो कि अब फौत हो चुके हैं। तो खैर जनाब, उन्होंने जमानत खारिज कर दी इमरान खान साहब की। तो अब किसी भी टाइम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी इस केस में नैब की तरफ से, नंबर 1। फिर इसी तरह से जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस है उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत को खारिज कर दिया गया है। तो उस केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है अब। और नैब के लॉज के थ्रू गिरफ्तारी डालने का मकसद ये है कि जो तरमीम भी इसमें हो चुकी है, अगर आप नैब के वजह से जाते हैं गिरफ्तारी में, तो इसका मतलब ये है कि आपको 1-2 महीने से पहले बिल्कुल भी कोई छूट नहीं है। तो कम से कम फिर 2 महीने इमरान खान साहब को उन केसेस में बंद रखा जा सकेगा और उनके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते, वहां पर जमानत नहीं मिलती आपको नैब लॉज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अब ये तो फिर अगर इन्होंने यानी जमानतें खारिज कर दी है अदालत ने, तो फिर ये थोड़ा सा लंबा प्लान नजर आ रहा है इमरान खान साहब को अंदर रखने का। अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
باقی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو کیا اب سہولیات دے دی گئی ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کی مختلف ضمانتیں سنی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر جو ایک آرڈر جاری کیا تھا، آرڈر آف دا ڈے، اس میں یہ ہدایات کر دی تھی کہ جناب چلیے بھائی دے دیں ان کو جو بھی بنتا ہے، ان کے قانون کے مطابق سہولیات بنتی ہیں۔ تو پھر ایز ایکسپیکٹڈ کہ عام طور پر اس طرح کے فیصلوں پر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ میڈیا میں تو یہ خبریں میں نے چلتی ہوئی دیکھی کہ انہیں سہولیات دے دی گئی ہیں، لیکن اصل میں کیا ایسا ہوا یا نہیں؟ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہے بشرا بی بی صاحبہ، وہ تو اس بات کی نفی کرتی آج دکھائی دی۔ بشرا بی بی نے آج عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کو آدھا گھنٹے کی ملاقات بتایا جا رہا ہے عام طور پر، اور اس ملاقات میں بشرا بی بی صاحبہ نے آ کر جو بریف سی باتیں ان کے وکلاء سے شیئر کی، وہ صرف یہی تھی کہ وہ خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کو کوئی بھی ابھی تک سہولت نہیں دی گئی ہے، اور ان کی ابھی تک سی کلاس ہی وہاں پر موجود ہے، مینٹین ہے۔ تو عدالت کے حکم کے برعکس ایسا نہیں ہے۔ اب ان کے جو وکلاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے دوبارہ سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں گے کہ آپ کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہوا اور حکم دھولی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ٹی وی پہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ انہیں ایک چارپائی بھی دے دی گئی ہے، میٹرس بھی دے دیا گیا ہے، ٹیبل بھی دے دی گئی ہے، 2 کرسیاں بھی دے دی گئی ہیں، اور ان کے لیے ایک پنکھا بھی چھت والا دستیاب ہے۔ تو کافی چیزیں ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں، لیکن اب یہاں پر جو بشرا بی بی صاحبہ آ کے بیان کر رہی ہیں تو وہ اس کے بالکل برعکس بات بتا رہی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جی عمران صاحب کا سارا معاملہ۔ باقی ان کے وکلاء کے اوپر ابھی بھی ہاتھ جو ہے وہ بڑا ٹائٹ رکھا ہوا ہے، کوشش پوری ہے کہ ان کے وکلاء بھاگ جائیں۔ شیر افضل مروت جو ہیں ان کی بھی آج وہ بھی یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ ان کی گاڑی کو کسی نے پورا پیچھا کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار بھی شاید کیا جا سکتا ہے انہیں، لیکن ڈیو پروسیجر سے کریں تو کریں، ادروائز ان کو کوئی گرفتار کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن ایف آئی آریں ماشاءاللہ سب پہ کٹ گئی ہیں۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اور گرفتاری کی بات آئی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی بہت ہی ووکل آواز ہیں اور بہت زبردست بولتی ہیں، جب بھی ان کو میں نے بولتے ہوئے سنا ہے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خبریں یہی ہیں کہ اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کے حوالے سے میں نے مزید اپڈیٹ نہیں کوئی سنی کہ انہیں کہیں پروڈیوس کیا گیا ہو، کسی عدالت میں لایا گیا ہو، لیکن یہ خبر آ رہی ہے اس کو، چونکہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی شیئر کر رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس پر میں نے بہت زیادہ دیکھا نہیں ہے معاملہ کہ کوئی صحافی اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز دے رہا ہو۔ تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا میں یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ پہ بھی بغاوت کا ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا پچھلے سال، اور اس وقت بھی یہ خبر چلی تھی کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کی رہائی تو ہو گئی تھی۔ اب یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا وہ مقدمہ ختم ہو گیا تھا یا اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن بہرحال اس وقت تو کسی مقدمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق دور پار کا بھی ہو تو اتنا ہی کافی ہے آپ کی گرفتاری کے لیے۔ آگے چلتے ہیں جی، بات کرتے ہیں کچھ سائفر کی، جو کہ ابھی تک کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہی بنا ہوا ہے کیونکہ جہاں تک ہم مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیں تو انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لگا بندھا ایک اسکرپٹ پکڑا دیا گیا ہے اور سارے میڈیا چینلز یہی چلا رہے ہیں، جس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سائفر بہرحال حقیقت تھا اور وہ سامنے آ چکا ہے، کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ عمران خان نے سائفر کے بارے میں جو کنٹینٹ لوگوں کو بتایا تھا کہ دھمکی دی گئی ہے، امریکہ اس میں بالکل آن بورڈ تھا اور سارا کچھ، تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ کہیں کسی مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ نہ ہی اس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کو گرانے میں کس کا کیا کردار تھا، اور بیسکلی سارا پرابلم جو تھا وہ رشیا کے وزٹ کی وجہ سے ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کانٹینٹ پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے، اور بڑے پلانڈ طریقے سے ہو رہی ہے، کہ جناب سائفر لیک کیسے ہو گیا۔ سائفر تو یہ بیسکلی وہی سائفر ہے جو عمران خان سے گم ہو گیا تھا یا جان بوجھ کے عمران خان نے چھپا لیا تھا، چوری کر لیا، اور پھر وہی سائفر اب عمران خان نے امریکی میڈیا کو دے دیا ہے، اور انٹرسیپٹ نے یہ وہی سائفر چھاپا ہے جو کہ عمران خان کے پاس تھا۔ تو یہ اپنے طور پہ ایک کریٹڈ سٹوری بنا کے اور یہی میڈیا چینلز چلا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ میڈیا چینلز چلا رہے ہیں بلکہ بہت سارے صحافی تو بیٹھ کر اپنی طرف سے بڑے عقل کل بن کر یہ تبصرے بھی کر رہے ہیں کہ جی اب تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا عمران خان پر، کیونکہ انہوں نے ایک حساس ڈاکیومنٹ کو اس طرح سے جاری کر دیا۔ یعنی ابھی تو یہ تحقیقات بھی نہیں ہوئی
کہ ایگزیکٹلی عمران خان کے تھرو وہ گیا ہے کیا یہ سائفر، کیونکہ جو انٹرسیپٹ ہے انہوں نے تو پہلے ہی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سے وابستہ کسی بھی شخص نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ملٹری آفیشل نے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر کوئی تحقیق، چلے مان لیا وہ جھوٹ ہی بول رہے ہوں، لیکن اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کہ یہ سائفر عمران خان نے دیا، لیکن سب نے اپنی طرف سے یہ زیوم کر لیا کہ اچھا جی یہ تو سائفر عمران خان نے دیا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان اور جس طرح کی عجیب لاجیکل قسم کی باتیں ڈسکس ہو رہی کہ جیسے یہ ایک سائفر تھا، اس کی کبھی کوئی کاپی نہیں بن سکتی تھی، یہ میں نے چرا لیا اور چرا کے میں نے ان کو دے دیا. اگر عمران خان نے امریکی میڈیا کو یہ سائفر دینا ہوتا تو اسے اس کے چرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کی ایک فوٹو کاپی بھی کروا سکتے تھے، اس کی ایک پکچر بھی لے سکتے تھے اور اس کے بعد کسی کو ریلیز کر سکتے تھے. تو چوری کر کے باقاعدہ وہ یہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ میں نے گم کر لیا، یہ میں نے چوری کر لیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی اسی نے دیا. تو اس طرح کی ان لاجیکل جو ڈسکشنز ہیں وہ آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں. اور جو بہت سارے نام نہاد جید صحافی، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نوا صحافی ہیں پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم کے حلقہ آپ سہولت کاری کہہ لیں انہیں، تو ان کے تو بہرحال اب وہ بڑے جان مار رہے ہیں اس بات پر کہ بیسکلی سائفر تو لیک ہو گیا ہے، تو اس کے کانٹینٹ پر بات نہ ہو، ذمہ داروں پہ بات نہ ہو، بلکہ اس بات پہ بات ہو کہ عمران خان نے یہ سائفر لیک کر کے ایک قومی جرم کیا ہے. اور جب عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے، تو اس وقت سب اس کے کانٹینٹ پہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان بات کیا کر رہے ہیں. اس وقت سب یہ شور مچا رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ پہلے اس پہ بات ہونی ضروری ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس بگڈ کیوں ہے، اس کی چیزیں لیک کیسے ہو گئی. تو اس وقت کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہاں بھائی یہ بگڈ کیوں ہے. اس وقت صرف یہ پرواہ تھی کہ عمران خان بات کیا کر رہا ہے. آج جب سائفر لیک ہو گیا ہے تو سب کو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ سائفر لیک کیسے ہو گیا، اور اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ سائفر کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. حالانکہ سائفر کا لیک ہونا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. خود بہت سارے صحافی حامد میر صاحب، نجم سیٹھی صاحب یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ سائفر کی کاپیز تو ان کے پاس بھی تھی. اور ارشد شریف صاحب نے بھی اپنی ایک جو ویلاگ کیا تھا شہید ہونے سے چند دن پہلے، انہوں نے بھی اس میں بتا دیا ہوتا کہ خود حکومت ہی اس چیز میں ملوث ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی عنقریب ریلیز ہو جائے گا. اور ایسا ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. اور یہ بالکل اس کو بھی میں اب باقی ان لیگی صحافیوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گی کہ جی یہ شہباز شریف نے ہی لیک کیا ہے، لیکن اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے یا کسی بھی طرح اپنی کوئی بات منوانے کے لیے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ سائفر لیک کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اگر کوئی پریشر آتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہے، اس کے کانٹینٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کے اوپر ابھی تبصرے جاری رہیں گے، آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ ایک خاصا بڑا جھٹکا تھا جو کہ لگا ہے جاتی ہوئی اس حکومت کو، اور ان کا آنا ہی اس سے ناجائز ثابت ہوتا ہے اگر یہ واقعی ہی ایگزیکٹلی اس کو اسی معنوں میں لیا جائے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً ایک سازش کے تحت وجود میں آئی ہوئی حکومت تھی، اور اس کی جو اپروول تھی وہ کہیں باہر سے بھی ہو چکی ہوئی تھی. اگر میں اس کو یوں نہ بھی انٹرپریٹ کروں کہ جی امریکہ نے باقاعدہ پورا ایک پلان لکھ کے دیا کہ یہ یوں کرے گا، یہ بندہ یہاں سے ملے گا، یہ جہاں، تو کم از کم آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی اپروول اس میں کہیں نہ کہیں شامل تھی، کیونکہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ سے کمفرٹیبل نہیں تھے. اب جی آگے آخر میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو اپنی جاری کی ہے جس میں وہ ایک مگ پکڑے ہوئے ہیں کافی کا، اور اس میں وہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ جی پہلے میرے جو وہ ایک سٹیل کا بڑا روایتی سا مگ تھا باہر سے دیکھنے میں، حالانکہ وہ ایک بڑا انٹرنیشنل برانڈ کا مگ ہے، تو جی اس پہ بڑی باتیں ہوتی تھیں اور واقعی بڑی باتیں ہوتی تھی. لوگ اکثر یہ کہتے تھے کہ جی یہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ مریم نواز ہمیشہ یہی مگ لے کے ہر جگہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اسی میں ہی جو بھی وہ مشروب ہے پینا چاہتی ہیں، چاہے وہ کافی ہے، پانی ہے، ڈرنک ہے، اللہ جانے، لیکن بہرحال وہی وہ پیتے ہیں. تو اس پہ بڑی بات چیت ہوتی تھی اور بڑا لوگ ڈسکشن میں لے کے آتے تھے. تو اب مریم نواز صاحبہ نے سوچا کہ جی وہ بڑا ڈسکشن میں تھا تو یہ شاید کوئی بڑی ایکسٹراڈنری بات تھی اس طرح ڈسکشن میں ہونا، تو اس طرح کی کوئی اور چیز بھی سامنے لے کے آئی جائے. انہوں نے اس کو ریپلیس کر لیا ایک نئے مگ کے ساتھ، اور اس مگ کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے میاں دے نعرے وجن گے. تو یہ اس کا کانٹینٹ ہے مگ کا جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد مریم صاحبہ اس ویڈیو میں فرما رہی ہیں کہ جی اب یہ میں نے ریپلیس کر لیا ہے، اور اس میں تو کافی اور بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے اوپر والد صاحب کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے. اور یہاں تک بھی چلیں بات کچھ آپ کہہ لیں کہ کسی طرح بندہ ابزارب کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کی بات تو بہت ہی عجیب ہے کہ جہاں پر ایک دم کیمرہ پین ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ جی بہت سارے جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں
जिनमें अज़मा बुखारी साहिबा को देखा जा सकता है, तलाल चौधरी साहब हैं और भी हैं, और वो वहां पे खड़े हुए लाइन में, और मरियम नवाज साहिबा उन सबको ये हिदायत जारी करी हैं कि आप भी इसी तरह का मग बनवाएं और आप भी उसी में कॉफी पिएं, और वो सब बड़े सर झुका के कहते हैं जी 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 हम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। तो ये बड़ा फनी सा एक मुझे क्लिप भी लगा, और इस पे मुझे थोड़ा सा हैरत भी हो रही थी कि यार ये इन लोगों के जो भी ये पीछे लोग हैं, क्रिएटिव हेड हैं, या जो भी इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कुछ आप कैलिबर अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करें, कुछ अपना थोड़ा सा जो कंटेंट की मेच्योरिटी है वो लेके आए, और थोड़ा सा आप जो है उसको एक विजन उसमें कोई नजर आए, कोई थीम हो बात में। यानी आप अजीब सी वो चीजें डिजाइन करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए कि जो उल्टा मजाक उड़वाने का बाइस बन जाती हैं। इससे आप क्या साबित कर रहे हैं कि आपके जो सारे ये लीगी रहनुमा हैं वो बिल्कुल एक गुलाम है, उनकी कोई चॉइस नहीं है, और उनको जैसे हुक्म दिया जाता है कि ये खा लो ये पी लो, और वो उसी तरह सरजुआ कहते हैं जी जी हम यही खा लेंगे यही पी लेंगे। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और इस तरह की चीजों से मतलब है कि आप नजरिया फैलाते हैं कि जी मग के ऊपर आप ये कर लें उस तरह, और ये कोई फैन करे ना कि भाई मेरा कोई फैन है उसने मेरी कोई तस्वीर लगा ली, तो वो तो एक समझ में आ रही है बात। मतलब लीडर खुद ऐसे थोड़ी ना करता है कि अपने आप को एक ब्रांड समझ रहा और फिर वो कहे कि जी मैं तो ब्रांड हूं लिहाजा मेरी सब आप लोग जो है ये इस तरह करें। तो ये जो एक यानी कोई किसी का फैन होता है तो वो अपने तौर पर होता है, वो उससे मोहब्बत का इजहार अपने तौर तरीकों से करता है। आप तो नहीं किसी को गाइड कर रहे होते कि जी यूं करो और यूं करो। तो ये एक बहुत फनी सा क्लिप मुझे लगा, लेकिन बहरहाल मर्जी है जी PMLN वालों की भी और मरियम नवाज साहिबा की, जिस मर्जी कप में चाय पिए। लेकिन बहरहाल हकीकत यही है कि मियां साहब का जो एक लीडर वाला इमेज था उसको अब काफी नुकसान पहुंच चुका है, और वो बिल्कुल जो एक आप कह लें कि मस्क हो चुका है उनकी ये शनाख्त, क्योंकि जिस तरीके से वो 4 सालों से भागे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, इस चीज ने बहुत उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद आप उनके मग पे तस्वीरें लगाएं, कमीज पे प्रिंट करवाएं चेहरा, या किसी भी तरह उनको अगर मजलूम या कोई बहुत बड़ा देवता महान लीडर साबित करने की कोशिश करें, तो वो लोगों के लिए जरा इसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। मिलते अगले वीलॉग, अपना ख्याल रखिए।